کی حکومت نے بار بار کہا ہے سندھ ہمارا نہیں ہے. اسی شیخ رشید صاحب نے جس طریقے سے سندھ کے عوام کے بارے میں پہلے گفتگو کیا، سندھ کے عوام کا اپنا ریاکشن اس پہ آیا ہے، انہوں نے خود جواب دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امن امان تو پورا ملک میں ہونا چاہیے، مگر اگر سندھ میں امن و امان ہونا ہے، جس طریقے سے امن و امان میں اضافہ ہوا ہے سندھ میں، تو وہ سندھ کے جوانوں کی وجہ سے، سندھ کی پولیس کی وجہ سے، ہمارا حکومت اور ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے، جو کام ہے، اس کی وجہ سے. اور آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ سندھ کی جو پولیس ہے، سندھ کا جو فورس ہے، سندھ کا فرنٹ لائن ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے پاس پورا کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ وہ سندھ میں امن اور امان سنبھالے. مگر وہ جو دوسرے ایشوز ہے، دوسرے فیکٹرز ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور سب ادارے کو مل کے لا اینڈ آرڈر کو اور امن کو یقینی بنانا چاہیے. دوسرا ماتلی کو ضلع بنانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت کیا فیصلہ کرنا؟ اب میں نے آپ سے بھی دوسری دفعہ سنا ہے کہ ماتلی کے عوام چاہتے ہیں کہ یہ ضلع بنے، اور پہلے دفعہ ادھر سے سنا ہے. تو آپ کا جو موقف ہے، میں پارٹی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ضرور اس کو ریز کروں گا، جیسے پالیسی بنے گا اس میں. ایک سوال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن والا جو ایشو ہے، سننے میں آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں فرقین کو آپس میں پیچ اپ کروا دیا، تو سندھ کی عوام بڑی بے چین ہے اس کے لیے. مجھے کوئی پیچ اپ کا یا ایسی کوئی چیز کا علم نہیں ہے، یا کہ کوئی فرقین ہے یا نہیں، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا. اس آرڈر کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، اور اس آرڈر کے مطابق سندھ کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ بارشیں بھی ہوئے تھے، اور بارش کے دوران بھی میں نے سندھ کا دورہ کیا تھا جہاں ہمیں نقصان ہوا تھا، اور اس وقت بھی ہمارا مطالبہ تھا، آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو عوام کا کمپنسیشن ہے، جس سے ہم ان کو پانی دے سکتے ہیں، ان کو سکولز دے سکتے ہیں، ان کو صحت دے سکتے ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کا حق ہے، وہ فی الفور ان کو دیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں بزنس ہو، سندھ میں معاشی ترقی ہو. میں چاہتا ہوں کہ جس کو جو بھی چاہتا ہے وہ بزنس کرے، وہ اپنا بزنس کرے، اپنا کمائی کرے. اگر وہ بزنس کریں گے تو عوام کو روزگار ملے گا، معاشی ترقی ہوگا. مگر ہم کسی کی بدمعاشی نہیں برداشت کریں گے، وہ جو بھی ہو، ہم کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے. بزنس کرے، سو بسم اللہ کرے، کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ یہ ہاؤسنگ والے ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ ہمارا پالیسی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اسی پہ